ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا ہے، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ۔ عاد ثانیہ قوم سمود کو کہتے ہیں، جس کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان میں کم و بیش تقریباً 100 سال کا فرق ہے، جبکہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع عاد اولیٰ ہے، جس کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ دنیا کے دو مشہور سمندروں بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے، جس کو صحرائے احقاف کہا جاتا ہے۔ تاریخی حوالوں میں احقاف ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا ہے۔ کبھی یہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب اور شان و شوکت کا مالک ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، روایات کے مطابق قوم عاد انتہائی طاقتور قوم تھی۔ اللہ نے ان جیسی قوم پھر پیدا نہیں فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے قد تقریباً 40 ہاتھ کے برابر تھے اور ان کی عمریں 900 سال سے لے کر 1000 برس تک ہوا کرتی تھی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ سورہ الفجر۔ ہود علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ سورہ احقاف۔ ناظرین، اس آیت میں عاد کے مسکن احقاف کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے۔ قوم عاد میں تقریباً 13 قبیلے تھے۔ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ قوم عاد طاقتور اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بت پرست قوم تھی۔ قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت کی پوجا شروع کی تھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حدیں پار کر دی تھی۔ معاشی لحاظ سے وہ قوم ایک سپر پاور تھی، لیکن پھر انہوں نے پتھر کے خدا بنا لیے اور گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہوں میں غرق ہو گئے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے انہی میں سے اپنے نیک بندے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا، بھائیو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ سورہ الاعراف۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہود علیہ السلام کم و بیش 50 سال تک اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان تک نہ دھرتے تھے۔ قوم عاد کے 2 قبائل کلمان اور خلجان ایسے تھے جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان کے اکثر لوگ ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور اس طرح ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ قبیلہ خلجان کی وجہ سے ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے افراد کے سوا کوئی بھی ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے، جسے قرآن میں اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ نبی ہود علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ سورہ المومنون۔ ناظرین، اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ سورہ المومنون۔ اللہ نے ہود علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ بارشیں برسنا رک گئیں، چشموں اور آبشاروں کے پانی خشک ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت کھلیان سوکھنے لگے اور ان کے مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ لگاتار 3 سال تک جاری رہا۔ ہود علیہ السلام سے
اپنی قوم کی پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی مت کرو۔ سورہ ہود علیہ السلام سے پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر دیا ہے۔ سورہ ہود۔ ناظرین، عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی تھی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و غوص شروع کر دیا۔ ناظرین، قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلی قوموں میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی قوم مشکل کا شکار ہوتی تو وہ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر سے وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کا سفر کیا جائے، چنانچہ تقریباً 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ میں اس وقت قوم عالقہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اس لیے جیسے ہی قوم عاد کا وفد مکہ شریف پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی اور شراب و شباب کی محفلوں کا انعقاد کیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل ہو کر رقص و سرود کی محفلوں میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی رقاصہ اور گانے والیوں کے ذریعے ان کو اشعار میں یاد کرایا کہ وہ کس مقصد سے حجاز مقدس میں آئے بیٹھے ہیں۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے، چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب یہ دیکھا کہ جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی۔ ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کا فرمان انہیں سنایا، بلکہ دراصل یہ وہ ابر یعنی عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ سورہ احقاف۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی قوم عاد نے توبہ نہ کی۔ ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ پس ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل مزید سیاہ ہوتے گئے اور کالا طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں فرمان الہی ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ سورہ الحاقہ۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا اور سارے لوگ اور محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے سے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی، پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ صحیح مسلم۔
ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، مگر آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ صحیح بخاری۔ اس لیے جب بھی بادل دیکھو تو یہ دعا کرو، اے اللہ، میں اس بادل میں چھپی خیر کا طالب ہوں، اور جو شر اس میں موجود ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنا فضل اور کرم فرما کر ہمیں دین کی سمجھ اور ہدایت سے نوازے، اور ہماری دنیا اور آخرت آسان فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔